بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اگر تم کوئی بلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کس پر ایمان لائیں، اور کسی کے منکر ہوئے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں۔ یہی ہیں ٹھیک کافر، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہ کیا، کیا انہیں عنقریب اللہ ان کے ثواب دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے محبوب، اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو، تو وہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں کہ بولے ہم اللہ کو اعلانیہ دکھا دو، تو انہیں کڑک نے آ لیا اور ان کے گناہوں پر پھر بچڑا لے بیٹھے۔ بعد اس کے روشن آیتیں ان کے پاس آ چکی تو ہم نے یہ معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ دیا۔ پھر ہم نے ان پر طور کو اونچا کیا، ان سے عہد لینے کو، اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور ان سے فرمایا کہ ہفتہ میں ہاتھ سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا۔ تو ان کی کیسی بد عہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، اور اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر تھے ہوئے، انبیاء کو حق شہید کرتے، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان اٹھایا، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، اور یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔ اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ پر پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کچھ کبھی خبر نہیں مگر یہی گمان کی پیروی، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بہت ستری چیزیں ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام فرما دی، اس لیے کہ انہوں نے بہتوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اور اس لیے کہ وہ سود لیتے حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے۔ اور ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہاں، جو ان میں علم کے اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے، اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسا کو عنقریب ہم بڑا ایمان دیں گے، بڑا ثواب دیں گے۔ بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے وہی نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کو بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کو وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، اور رسولوں کو جن کا ذکر آگے ہم تم سے فرما چکے، اور ان رسولوں کو جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔
رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے ہیں۔ رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کو کوئی عذر نہ رہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن اے محبوب، اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا، وہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے گواہ ہیں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑھے، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا، نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا مگر جہنم کا راستہ کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف تشریف لائے تو ایمان لاؤ اپنے بلے کو، اور اگر تم نے کفر کیا تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اے کتاب والو، اپنے دین پر زیادتی نہ کرو، اور اللہ بات نہ کہو مگر سچ۔ مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہی ہے، اور اس کا ایک کلمہ کہ مریم کی طرف بھیجا، اس کے یہاں کی ایک روح تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور 3 نہ کہو، بعد رہو اپنے بلے کو، اللہ تو ایک ہی خدا ہے، باقی اس سے کہ اس کے کوئی بچہ ہو، اس کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ نفرت نہیں کرتا، اور نہ مقرب فرشتے اور جو اللہ کی طرف بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان سب کو اپنی طرف آنگے گا۔ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کی مزدوری انہیں بھرپور دے کر اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ وہ جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تھا، انہیں دردناک عذاب سزا دے گا، اور اللہ کے سوا نہ اپنا کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار۔ اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا، تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، تو عنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ اے محبوب، تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تم فرما دو اللہ تمہیں کلالہ میں فتویٰ دیتا ہے، مگر اگر کسی مرد کا انتقال ہو جو بے اولاد ہے اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکہ میں اس کی بہن کا آدھا ہے، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر 2 بہنیں ہوں ترکہ میں ان کا 2/3، اور اگر بھائی بہن ہو تو مرد بھی اور عورت بھی تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم بہک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اپنے قول پورے کرو، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو۔ بے شک اللہ کا حکم فرماتا ہے جو چاہے اے ایمان والو حلال نہ ٹھہرا تو اللہ کے نشان، نہ ادب والے مہینے، نہ حرم کی کو بیجی ہوئی قربانیاں جن کے گلے میں علامتیں ویزہ ہیں، اور نہ ان کا مال آبرو جو عزت والے کر کا قصد کرے کر کے آئے۔ اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے، اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی دعوت کو انہوں نے تم کو مسجد احرام سے روکا تھا۔ زیادتی کرنے پر نہ ابھارے، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے، اور بے دہا
کی چیز سے مارا ہو جو گر گر مار گیا، جسے کسی جانور نے سینگ مارا اور جسے کوئی درندہ کھا گیا، مگر جنہیں تم ذبح کر لو جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا اور پانسے ڈال کر بانٹنا کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی اس آت ٹوٹ گئی، تو ان سے نہ ڈرو، مجھے سے ڈرو۔ آج میں تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ تو جو بھوک پیاس کی شدت میں لاچار ہو، یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے محبوب، تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا، تو فرما دو حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں جو شکاری جانور تمہیں صدا لیے انہیں شکار پر دوڑاتے، جو علم تمہیں خدا نے دیا اس سے انہیں سکھاتے، تو کھاؤ اس میں سے جو مار کر تمہارے لیے رہنے دیں، اور اس پر اللہ کا نام لو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں، اور کتابیوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور پارسا عورتیں، مسلمان اور پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی، جب تم انہیں ان کے مہر دو قید میں لاتے ہو، نہ مستی نکالتے اور نہ آشنا بناتے، اور جو مسلمان سے کافر ہو اس کا کیا دارا سب اکارت کیا، اور وہ آخرت میں زبان کار ہے۔ اے ایمان والو، جب نماز میں کھڑے ہونا چاہو تو اپنے منہ دو کنیوں تک، ہاتھ اور سروں کا مسح کرو، اور گھٹنوں تک پاؤں دو، اور اگر نہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب صاف ستھرے ہو لو۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کو اس سے مسح کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تم خوب صاف ستھرے کر دیے جاؤ، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے کہ کہیں ہم احسان مانو، اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر، اور وہ عہد اس لیے اس نے تم سے لیا جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ ایمان والو، اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے، اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو، انصاف کرو، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اور ایمان والے نیکوکاروں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہی دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب ایک قوم نے چاہا کہ تم سے پر دست درازی کرے تو اس نے ان کے ہاتھ تم پر روک دیے، اور اللہ سے ڈرو، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، ہم نے ان پر 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا، اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں، اور پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے وہ ضرور سیدھی راہ سے بہکا، اور ان کی کسی بد عہدیوں پر انہیں لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے، اور بلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئی، اور تم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک جگہ پر مطلع ہوتے رہو گے، سوات چھوڑو گے۔ انہوں نے معاف کر دو، اور ان سے درگزر کرو، بے شک احسان والے اللہ کو محبوب ہیں۔ اور اے ایمان والو، اگر تم میں سے کسی پر ایمان لاؤ اور اس پر ایمان لاؤ اور پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے وہ ضرور سیدھی راہ سے بہکا، اور ان کی کسی بد عہدیوں پر انہیں لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے، اور تم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک جگہ پر مطلع ہوتے رہو گے، سوات چھوڑو گے۔ انہوں نے معاف کر دو،
اور وہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے عہد لیا، تو وہ بلا بیٹھے بڑا حصہ ان چیزوں کا جو انہیں دی گئی، تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت کے دن تک بیر اور بغض ڈال دیا، اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ کرتے تھے۔ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تو تشریف لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے بہت سی چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھیں، اور بہت سی معاف پر فرماتے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف ایک نور آیا ہے اور روشن کتاب۔ اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے ساتھ، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور آپ انہیں حکم سے اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی ہیں، تم فرما دو وہ پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم اور اس کی ماں تم زمین والوں کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور یہودی نصرانی بولے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، تم فرما دو کہ تمہیں کیوں تمہارے گناہوں پر عذاب فرماتا ہے، بلکہ تم آدمی ہو اس کی مخلوقات سے، جسے چاہے بخشتا ہے اور جسے چاہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی، اور اس کی طرف پھرنا ہے۔ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس تمہارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے، اور بعد اس کے رسولوں کا آنا تو مدتوں بند رہا تھا۔ کبھی کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سنانے والا نہ آیا، تو یہ خوشی اور ڈر سنانے والے تمہارے پاس تشریف لائے، اور اللہ کو سب قدرت ہے۔ اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم میں سے پیغمبر کیے اور تمہیں بادشاہ کیا، اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہاں میں کسی کو نہ دیا۔ اے قوم، اس پاک زمین پر میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور پیچھے نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹو گے۔ بولے اے موسیٰ، اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، وہ وہاں سے نکل جائے تو ہم وہاں جائیں۔ وہ مرد کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، اللہ نے انہیں نوازا۔ بولے کہ زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہو، اگر تم دروازے میں داخل ہوگے تو تمہارا ہی غلبہ ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ بولے اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہاں ہیں، تو آپ جائیے، آپ کا رب، تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے عرض کی کہ اے رب میرے، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا کر دے، جدا رکھ۔ فرمایا وہ زمین ان پر حرام ہے، 40 برس تک بھٹکتے پھرے زمین میں، تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ، انہیں پڑھ کر سناؤ۔ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک قبول ہوئی اور دوسری کی نہ قبول ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا، مجھے قتل کرے گا، تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا اور تجھے قتل کروں۔ اگر میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلہ پڑے تو دوستی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کا قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا، رہ گیا نقصان میں۔ تو اللہ نے ایک گواہ بھیجا زمین خریدا اسے دکھائے کیونکہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا ہائے خرابی، میں اس گواہ
جیسا بھی نہ ہو سکا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش چھپاتا اور پچھتاتا رہ گیا۔ اس سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کوئی جان قتل کی تو بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کیے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا۔ جس نے ایک جان کو جلا لیا اس نے گویا سب لوگوں کو جلا لیا۔ اور بے شک ان کے بارے پاس ہماری روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، بے شک ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت اس کے بعد زمین زیادتی کرنے والے ہیں، وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور ملک میں فساد کرتے پھرتے۔ ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں یا زمین سے دور کر دیے جائیں۔ یہ دنیا ان کے رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب۔ اگر وہ جنہوں نے توبہ قبول کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس پر کہ فلاح پاؤ۔ بے شک وہ جو کافر ہوئے جو کچھ زمین میں ہے اور سب اس کی برابر، اور اگر ان کی ملک ہو اسے دیکھ کر قیامت کے عذاب سے اپنی جان چھڑائیں تو ان سے نہ لیا جائے گا اور ان کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور وہ اس سے نہ نکلیں گے، ان کو دوامی سزا ہے۔ اور جو مرد یا عورت چور ہے تو ان کا ہاتھ کاٹو، ان کے لیے ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، سزا دیتا ہے جسے چاہے اور بخشتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے رسول تمہیں غمگین نہ کرے وہ جو کفر پر دوڑتے ہیں، جو کچھ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ان کے دل مسلمان نہیں، اور کچھ یہودی جھوٹ خوب سنتے ہیں اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں جو تمہارے پاس حاضر نہ ہوئے، اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ حکم تمہیں ملے تو مانو اور یہ نہ ملے تو بچو۔ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ بنا نہ سکے گا۔ وہ ہے کہ اللہ نے ان کے دل پاک کرنا نہ چاہا، انہیں دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں آخرت میں بڑا عذاب۔ بڑے جھوٹ سننے والے بڑے حرام ہور، اور اگر تمہارے حضور ہوں تو ان میں فیصلہ فرمایا یا ان سے منہ پھیر لو۔ اگر تم ان سے منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے۔ اگر ان میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک انصاف والے اللہ کو پسند ہے۔ اور وہ تم سے کیوں کر فیصلہ چاہیں گے حالانکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ ہم اس سے منہ پھیرتے ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے ہمارے فرما بردار نبی اور عالم اور فقیہ کہ ان سے کتاب اللہ کے حفاظت چاہی گئی تھی، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ لوگوں سے خوف نہ کرو، مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہ لو، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے توریت میں ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے بدلے ہیں۔ پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کرا دے تو وہ اس کا گناہ اتار دے گا، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشان قدوں پر عیسیٰ مریم کو لائے، تصدیق کرتا ہوا توریت کی جو اس سے پہلے تھی۔ ہم نے اسے انجیل عطا کی جس پر ہدایت اور نور ہے،
اور تصدیق فرماتی ہے توریت کی کہ اس سے پہلے تھی اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کو، اور چاہنی چاہیے کہ انجیل والے حکم کریں اس پر جو اللہ نے اس میں اتارا، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اے محبوب، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، اور ان پر محافظ و گواہ، تو ان میں فیصلہ کرو اللہ کے اتارے سے، اور اے سننے والے، ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ہم نے تم سب کے لیے ایک شریعت اور راستہ رکھا، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، مگر منظور یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے، تو بلائیوں کی طرف سبقت چاہو۔ تم سب کا پھرنا اللہ ہی کی طرف ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جس بات پہ تم جھگڑتے تھے، اور یہ کہ مسلمان اللہ کے اتارے پر حکم کر اور ان کی خواہشوں پر نہ چل، اور ان سے بچتا رہ کہ کہیں تجھے لغزش نہ دے دیں کسی حکم میں جو تیری طرف اترا، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو جان لو کہ اللہ ان کے بہت گناہوں کی سزا ان کو پہنچایا چاہتا ہے، اور بے شک بہت آدمی بے حکم ہیں۔ تو کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، اور اللہ سے بہتر کس کا حکم یقین والوں کے لیے؟ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہیں میں سے ہے، بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا۔ اب تم انہیں دیکھو گے جن کے دلوں میں آزار ہے کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، تو نزدیک ہے کہ اللہ فتح لائے، یا اپنی طرف سے کوئی حکم، پھر اس پر جو اپنے دلوں میں چھپایا تھا پچھتاتے رہ جائیں۔ اور ایمان والے کہتے ہیں کیا یہی ہے جنہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی اپنی حلف میں پوری کوشش سے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کا کیا دعا سب اکارت کیا تو رہ گئے نقصان میں۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عنقریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت اللہ کی راہ میں لڑیں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ اے ایمان والو، جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے، وہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور کافر، ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، اللہ سے ڈرتے رہو اگر ایمان رکھتے ہو، اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ میرے بے عقل اور لوگ ہیں۔ تم فرماؤ اے کتابیوں، تمہیں ہمارا کیا برا لگا؟ یہی نہ کہ ہم ایمان لائے اور اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور اس پر جو پہلے اترا، یہ کہ تم میں سے اکثر بے حکم ہیں۔ تم فرماؤ میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں سے بدتر درجہ میں ہے، اور وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا، ان میں سے کر دیے بندر اور صور اور شیطان کے پجاری، ان کا ٹھکانہ زیادہ برا ہے، اور یہ سیدھی راہ سے زیادہ بہکے۔ اور جب تمہارے پاس آئیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر، اللہ خوب جانتا ہے جو چھپا رہے ہیں۔ اور ان میں سے بہتوں کو تو دیکھو گے کہ گناہوں پر زیادتی اور حرام خوری اور دوڑتے ہیں، بے شک بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ انہیں کیوں نہیں منع کرتی ان کے پادری
اور درویش گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے بے شک بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ اور یہودی بولے اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے جائیں، ان پر اس کہنے سے لعنت ہے۔ اس کے بعد کشادہ ہے، عطا فرماتا ہے جیسے چاہے۔ اے محبوب تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اس میں سے بہتوں کو شرارت اور کفر میں ترقی ہوگی، ان میں ہم نے قیامت تک آپس میں دشمنی اور ویر ڈال دیا۔ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اور اسے بجھا دیتا ہے، وہ زمین و افراد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اللہ فسادیوں کو نہیں چاہتا۔ اور اگر کتاب والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ اتار دیتے اور ضرور انہیں چین کے باغوں میں لے جاتے۔ اور اگر وہ قائم رکھتے تو توریت اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اترا تو انہیں رزق ملتا اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے۔ ان میں کوئی گروہ اگر اعتدال پر ہے، ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے، ایسا نہ ہو تو تم اس کا کوئی پیام نہ پہنچایا اور اللہ تمہاری میزبانی کرے گا لوگوں سے، بے شک اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ تم فرما دو کتابیو تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک قائم کرو توریت اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا۔ بے شک اے محبوب وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اس سے ان میں بہتوں کو شرارت اور کفر کی اور ترقی ہوگی، تو تم کافروں کا کچھ غم نہ کھاؤ۔ بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس طرح یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی، ان میں جو کوئی سچے ہیں، سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ان پر کوئی اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، اور جب ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کی خواہش نہ تھی، ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہیں، اس گمان میں کہ کوئی سزا نہ ہوگی، اور اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان پر بتیرے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے، اور مسیح نے یہ کہا تھا کہ اے نبی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب اور تمہارا رب، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے اللہ اسے پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک کافر وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تین خداؤں میں کا تیسرا ہے، اور خدا نے تو نہیں مگر ایک خدا، اگر یہ اپنی بات سے بات نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف سے اور اس سے بخشش مانگتے، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ مسیح بن مریم نہیں مگر ایک رسول، اس سے پہلے بہت رسول ہو گزرے، اس کی ماں صدیقہ ہے، اور دونوں کھانا کھاتے تھے، تو دیکھو ہم کیسے صاف نشانیاں ان کے لیے بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو وہ کیسے اندھے جاتے ہیں۔ تم فرماؤ کہ اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو تمہارے نقصان کا مالک نہ نفع کا، اللہ ہی سنتا جانتا ہے۔ تم فرماؤ اے کتاب والو اپنے دین میں زیادتی نہ کرو، ایسے لوگوں کی خواہش پر نہ چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے بہک گئے۔ لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا، اور جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ ان میں تم بہت کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، کیا ہی بری چیز ہے، اپنے لیے خود آگے بھیجی، یہ اللہ کا ان پر غضب ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگر وہ ایمان لاتے اللہ اور ان پر
نبی پر اور اس پر جو ان کی طرف اترا تو کافروں سے دوستی نہ کرتے، مگر ان میں تو بتیرے فاسق ہیں۔ ضرور تو مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودی اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ضرور تو مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں اور یہ غرور نہیں کرتے۔